اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ ماہ رمضان کے چھٹے دن کی دعا یوں ارشاد فرمائی ہے: اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک ولا تضربنی بالسیاط نقمتک وزحزحنی فیہ من موجبات سخطک بمنک وایادیک یا منتہا رغبت الراغبین۔ فرمایا اے پروردگار، مجھے اس دن میں گناہوں کا ارتکاب کرنے کی ذلت سے محفوظ کر دے، ولا تضربنی بالسیاط نقمتک، اور اے پروردگار مجھے اپنے انتقام کے کوڑے کی ضرب سے بچا لے، وزحزحنی فیہ من موجبات سخطک بمنک وایادیک، اے پروردگار تجھے تیرے احسان کا واسطہ، تجھے تیری سرپرستی کا واسطہ مجھے اپنے عذاب کے اسباب سے دور کر دے۔ اے توجہ دینے والوں کی انتہائی توجہ کا مرکز، دعاؤں کے اندر بہت سارے معنوی مفاہیم، بہت سارے نظریاتی مفاہیم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے بیان ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان جو اپنے کام کو انجام دے رہا ہے، اپنی عبادتوں کو انجام دے رہا ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس کے سامنے ہر چیز بالکل کلیئر ہو جائے۔ ایسے ہی جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو ڈاکٹر بعض اوقات کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز بالکل کلیئر ہو جائے کہ آپ کی فزیکل کنڈیشن کیا ہے، آپ کے لیے کیا اچھا ہے، آپ کے لیے کیا برا ہے، کیا کریں گے تو ریزلٹس کیا ہوں گے، کن کانسیکوینسز کو آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ بالکل اسی طرح اہل بیت اطہار علیہ السلام دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں ہماری زندگی سے آگاہ کرتے ہیں، ہماری زندگی میں کیا بہتر ہے، کیا برا ہے، کیا کریں گے تو کس مشکل میں پھنس جائیں گے، آسانی کو حاصل کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا۔ اور ان تمام کے لیے جو چیز درکار ہے وہ یہ کہ انسان کے اندر خدا پرستی کی ثقافت بن جائے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک دفعہ سجدے میں جانا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، ایک دفعہ نماز پڑھنا فائدہ مند ہے، اتنا فائدہ مند نہیں ہے۔ امپورٹنٹ یہ ہے بندگی اور خدا پرستی کی ثقافت انسان کے دل کے اندر آ جائے، اس کی ثقافت ایسی ہو یہ خدا کا بندہ ہو۔ اب اس ثقافت کو حاصل کرنے کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام چیزوں کے حقائق سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ لکھا ہے اللہم لا تخذلنی، اے خدایا مجھے پستی میں مبتلا نہ کر۔ کس چیز کی پستی میں مبتلا نہ کر؟ ہمارے یہاں اگر مثال کے طور پر کوئی انسان چلتے چلتے گر جائے، کپڑے گندے ہو جائیں، تو وہ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ بھئی یہ گندا ہو گیا انسان۔ یا مثال کے طور پر سوسائٹی کے اندر اگر ایکسیپٹنس نہیں مل رہی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی آئسولیٹڈ ہے۔ یہ چیزیں ہمارے یہاں سمجھی جاتی ہیں کہ یہ پست انسان ہو گیا۔ فرما رہے ہیں یہ پستی نہیں ہے، پستی یہ ہے کہ انسان یعنی انفیریئر انسان کون سا ہے؟ پست انسان وہ ہے جو گناہ کر رہا ہے۔ گناہ کا انجام دینا ایک پستی ہے، مال نہ ہونا یہ پستی نہیں ہے، یہ انفیریئرٹی نہیں ہے۔ انفیریئر وہ ہے جو خدا کا گناہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ دنیا کے چار انسانوں کے سامنے مثال کے طور پر اسٹیٹس حاصل نہیں کر پا رہا۔ جو گناہ کر رہا ہے وہ اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ جو خدا کی نظروں میں گر جائے تو وہ خدا وہ ہے جو تعز من تشاء و تذل من تشاء۔ عزت اور ذلت خدا متعال ہمارے اعمال کے نتیجے میں ہمیں دیتا ہے۔ اگر گناہ کریں گے، گناہ کی پستی میں مبتلا ہو جائیں گے، خدا متعال کی نظروں میں گر گئے، اس کی نظروں میں گر گئے، ذلت ہی ذلت ہے، چاہے پوری دنیا پسند کر رہی ہو۔ یہ جو بعض اوقات ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر فلموں کے ایوارڈ مل رہے ہوتے ہیں تو یوں لگ رہا ہوتا ہے جیسے پسترین انسانوں کو ہماری دنیا سر پہ بٹھا رہی ہے۔ نظام شیطانی نظام ہے نا۔ اب شیطانی نظام سے اور کیا توقع ہونی تھی؟ یہی ہونی تھی کہ جو اللہ کے نزدیک پسترین مخلوقات ہوں ان کو سر پہ بٹھایا جا رہا ہے۔
فرمانے اللہم لا تغذلنی فیہ، اے خدا مجھے ذلت میں مبتلا نہ کر. کس کی ذلت میں؟ لتعرض معصیتک، تیرے گناہوں کی ذلت میں. گناہ ہونا ذلت ہے، گناہ کے ہوتے ہوئے کوئی عزت نہیں ہے. اب یہ ہمارے بچوں کو اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا ہے. پہلے ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ گناہ ہونا ذلت ہے، مال نہ ہونا ذلت نہیں ہے. وَلَا تَضْرِبْنِي بِالسِّيَاطِ نَقِمَتِكَ، اے پروردگار اپنے انتقام کا کوڑا مجھے نہ مار. یہ لفظی ترجمہ بنے گا، انتقام کا کوڑا مجھے نہ مار. خدا متعال کا ایک انتقام ہے، اس کا غیظ و غضب ہے. جب وہ غیظ و غضب میں آ کر کسی کو سزا دیتا ہے وہ سزا بری سزا ہے. ایک وہ سزا ہے جو خدا متعال مومن کو بھی دیتا ہے تنبیہ کرنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے، اسے جگانے کے لیے. یہ سزا ان دو سزاؤں کے مقابلے میں زیادہ بہتر سزا ہے، کیونکہ اس سزا کے پیچھے لطف ہے. لطف خدا چاہتا ہے بیدار کرے، بندے کو پسند کرتا ہے، نہیں چاہتا قیامت کے دن یہ پہنچے تو اس کے اوپر حساب کتاب ہو. دنیا میں ہی کچھ نہ کچھ ہو جائے، یہاں پر سزا دے دیتا ہے، اور وہ سزا دینے کے بعد چاہتا ہے کہ یہ بندہ ہوشیار ہو جائے، برائی سے بچ جائے. اگر برائی کی ہے سزا یہاں پا لی ہے، قیامت کے دن سزا نہیں دے. لیکن اس کے لیے ہوشیار آدمی چاہیے، ایسا آدمی چاہیے کہ جو ہوشیار ہو، عقائد سمجھتا ہو، جانتا ہو اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی تنبیہ آ رہی ہے، اس تنبیہ کا ایک مقصد ہے. پھر خدا سے شکوہ شکایت نہ کرے تو نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا. یہ تو خدا کا لطف تھا کہ اس نے تجھے جگا دیا. ایک سزا وہ ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کے غیظ و غضب کا نتیجہ ہے. یہ کس بندے کو ہوتی ہے؟ یہ اس بندے کو ہوتی ہے جس نے پہلے گناہ کیا، خدا نے اسے تھوڑا تنبیہ کیا، ہوشیار کیا کہ جاگ جائے، نہیں جاگا اور بدبخت ہوا اور گناہ کیا. اب جو گناہ کرتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، انسان پہلا گناہ شاید ندامت کے ساتھ کرتا ہے، دوسرا گناہ جرأت کے ساتھ کرتا ہے، تیسرا گناہ خدا متعال کے سامنے غرور دکھا کر کرتا ہے. مسئلہ 3 عدد کا نہیں ہے، مسئلہ 3 مراحل کا ہے. شروع میں گناہ کرتا ہے ایک ندامت کے ساتھ، پھر جب ان گناہوں کے اندر تیز ہوتا چلا جاتا ہے، خدا متعال کی تنبیہ کو نہیں سمجھتا، اس کی وہ جو خدا متعال اس کو وارننگز دے رہا ہوتا ہے، الارمز دے رہا ہوتا ہے، انہیں نہیں سمجھتا. اب جو گناہ کرتا ہے تو ایک اکڑ کے ساتھ کرتا ہے. اگر اس میں آگے بڑھتا رہے تو پھر تیسری دفعہ جو گناہ کرے گا تو پھر ایک غرور کے ساتھ کرے گا کہ میں کروں گا اور پھر خدا کیا کر لے گا میرا، نعوذ باللہ تعالی. اچھا، خدا متعال کا دستور یہ ہے کہ وہ پہلے بندے کو ہوشیار کرتا ہے، وہ بندہ ہوشیار نہیں ہو تو پھر خدا متعال فرماتا ہے ہم اسے مہلت دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچے گا. قرآن کریم واضح طور پر اس مطلب کو کئی آیات میں بیان فرماتا ہے کہ ہم کافر کو، ایسے بندے کو کہ جو ہمارے راستے میں بغاوت دکھانے کی کوشش کرتا ہے، ہم مہلت دیتے ہیں. یہ جو مہلت ہوتی ہے یہ ایسی ہوتی ہے کہ یہ گناہ دکھانے والا مگن ہو جاتا ہے. جب مگن ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے اب کچھ نہیں ہے راستے میں، اچانک پروردگار عالم کی گرفت آتی ہے، جیسے کہ سورہ فجر میں ارشاد فرماتا ہے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، اچانک خدا متعال نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسا دیا. یہاں فرما رہے ہیں وَلَا تَضْرِبْنِي بِالسِّيَاطِ نَقِمَتِكَ، اے پروردگار اپنے غیظ و غضب کا کوڑا مجھ پہ نہ برسا. وَزَحْزِحْنِي فِيهِ مِن مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ، اے پروردگار تجھے تیرے احسان کا واسطہ، تجھے تیری سرپرستی کا، تجھے تیری اس بے مثال طاقت کا واسطہ ہے پاک پروردگار، مجھے اپنے عذاب کے اسباب سے دور کر دے. میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو تیرے کسی عذاب کا سبب بنتا ہو. بھائی کوئی انسان چاہے گا کسی بیماری کا وائرس لگ جائے؟ کیوں چاہے گا؟ 10 پریکاشنز کرے گا، اپنی باڈی کے اوپر ویکسینیشن کروائے گا کہ کہیں بیماری کا وائرس نہ لگے. بیماری کا وائرس لگا تو کیا ہوگا؟ دنیا کی خطرناک ترین بیماری لگی تو کیا ہوگا؟ پہلے اگر مثلا 60 سال کی عمر میں مرنا تھا، اب 25 سال کی عمر میں مر جائے گا، 35 سال کم ہو جائیں گے. یہ وائرس خطرناک ہے یا خدا کے عذاب میں مبتلا ہو جائے وہ زیادہ خطرناک ہے؟ یہ وائرس تو کچھ بھی خطرناک نہیں ہے اس عذاب کے مقابلے میں. بھئی اگر اس وائرس میں مبتلا ہو بھی گیا
تو خدا متعال کے پاس کم سے کم گناہ آلود تو نہیں پہنچا، وائرس لگنا گناہ نہیں ہے. لیکن اگر خدا متعال کے عذاب میں مبتلا ہوا، اس کے غیظ و غضب میں مبتلا ہوا، اب جو خدا متعال کے پاس پہنچا ہے خدا غیظ و غضب میں ہے، خدا نے عذاب کر کے اس دنیا سے ہٹایا ہے. آخرت بہت بری ہے. پھر تو یہاں پہ دعا فرما رہے خداوندا مجھے اپنے عذاب کے اسباب سے دور کر دے. عذاب بلا سبب تو نہیں آتا، کچھ میں کرتا ہوں وہ سبب بنتا ہے کہ عذاب آتا ہے، ورنہ وہ غفور الرحیم، وہ کریم، وہ بندوں کا چاہنے والا، وہ اپنے کسی بندے پہ عذاب کیوں کرے گا؟ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ہم اگر کسی قوم پہ عذاب بھی کرتے ہیں تو اس پر بھی ہماری حمد کرو. کیوں؟ اس لیے کرتے ہیں دوسری قومیں بیدار ہو جائیں. اللہ کو دشمنی تھوڑی ہے. اس ناپاک حصے کو معاشرے سے نکالتا ہے خدا عذاب کے ذریعے سے تاکہ باقی حصے آلودہ نہ ہوں. اس کے عذاب میں بھی رحمت ہے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فرماتا ہے پس وہ جو ظالم قوم تھی اس کو ہم نے جڑ سے اکھیڑ دیا. تعریفیں خدا کی لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. وہ پالنے والا ہے، جانتا ہے کس حصے کو نکالوں گا باقی بچ جائیں گے. اب بھی رحمت ہے، عذاب میں بھی رحمت ہے. پروردگار زحزحنی فیہ من موجبات سخطک بمنک و ایادیک یا منتہا رغبت الراغبین. اے رغبت دکھانے والے، توجہ دینے والوں کی انتہا. ایک دعا میں ہے پروردگار لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اے پروردگار ایسا نہ ہو کہ دنیا ہمارا اصلی ہم و غم بن جائے، ایسا قرار نہ دے. لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، دنیا ہمارا اصلی ہم و غم نہ بن جائے. کچھ بھی کریں دنیا کے لیے یہ نہ ہو. ولا مبلغ علمنا، ہمارے علم کی تمام تر انتہا دنیا کے اندر رہے، یہ نہ ہو. خدا ہمارا علم، ہمارا ہم و غم، ہماری توجہ تیری ذات ہو. دنیا تو ایک راستہ ہے، ایک وسیلہ ہے. دنیا میں تو رہنا ہے تاکہ تیرے نزدیک مقام حاصل کرنا ہے. خدا متعال نے دنیا کو اس لیے نہیں رکھا کہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. دنیا کو ایک وسیلے کے طور پہ رکھا ہے. فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ. یہ جملہ بہت سادہ ہے، 3 الفاظ ہیں اس کے اندر، انتہائی عمیق ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کے لیے ایک کھیتی ہے. دنیا اصلی نہیں ہے. کون کھیت کے اوپر تو زندگی نہیں گزارتا؟ کھیت میں بوتا ہے، کاٹتا ہے، فصل چاہتا ہے، زندگی کہیں اور گزارتا ہے. یہ آخرت کی کھیتی ہے. یا منتہا رغبت الراغبین، اے توجہ دینے والوں کی انتہا. میری توجہ کی انتہا دنیا نہ ہو، دنیا گزرنے کی جگہ ہو، دنیا وسیلے کی جگہ ہو. اس دنیا کو گزر جاؤں تاکہ خدا تک پہنچ جاؤں. منتہا رغبت، میری رغبت کی انتہا، میری توجہ کی انتہا خدا کو ہونا چاہیے. اور بہت واضح طور پہ سمجھ میں آ جاتا ہے کس کے لیے دنیا اصلی ہے، کس کے لیے آخرت اصلی ہے، کس کے لیے دنیا کی عزت اصلی ہے، کس کے لیے اللہ کی دی ہوئی عزت اصلی ہے. جو جس چیز پر قربان کر رہا ہو اس کا مطلب ہے کہ قربان ہونے والی چیز فرعی ہے، جس کی خاطر قربان کر رہا ہے وہ اصلی ہے. نماز کا وقت آیا، میں نے نماز نہیں پڑھی، کچھ اور کیا، اس کا مطلب ہے جو کچھ اور کیا وہ میرے لیے اصلی ہے، نماز میرے لیے فرعی ہے. خدا متعال کی طرف سے کوئی مالی ذمہ داری آئی، اس کو میں نے پورا نہیں کیا، کوئی اور کام کیا، اس کا مطلب ہے وہ میرے اصلی ہے، یہ میرے لیے فرعی ہے. خدا کا حکم آیا، میرے نفس نے کچھ اور کہا، میں نے وہ کیا جو میرے نفس نے کہا تھا، اس کا مطلب ہے میرا نفس میرے لیے اصلی ہے، خدا کا حکم میرے لیے فرعی ہے، سائڈ میں ہے. یہ ہماری مشکل ہے. ہماری زندگی کے اندر اصل خدا بن جائے، یہ سب سے بڑا مارکہ ہے. بس عزیزان محترم، اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیے. اہل بیت نے اس دعا کے اندر جو ہمیں کہا وہ 3 امپورٹنٹ پوائنٹس یہاں پر بیان ہوئے. لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک، اے پروردگار اپنے گناہوں کی پستی میں مجھے مبتلا نہ کر. یہ جو ہم کہتے ہیں تو نہ کر، یعنی مجھے ایسی توفیق دے دے کہ میں اس سے بچ جاؤں.
ولا تضربنی بسیات نقمتک، اے پروردگار اپنے عذاب کا کوڑا میرے اوپر نہ برسا، یعنی میں ایسا ہو جاؤں کہ پھر تیرا عذاب مجھ پر نہ آنا ہو، تیری رحمتیں مجھ پر آنی ہو۔ وَزَحْزِنِ فِيهِ مِن مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ، اے پروردگار مجھے اپنے عذاب کے اسباب سے دور کر دے، میں اتنا عقل مند ہو جاؤں تیرے عذاب کے اسباب کو دیکھوں کہ یہ سبب بنے گا عذاب کا، فوراً دور ہو جاؤں۔ بِمَنِّكَ وَأَيَادِيكَ، تجھے تیرے احسان کا واسطہ، یا منتہا رغبت الراغبین، اے توجہ دینے والوں کی انتہا۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار ماہ رمضان میں ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنے اور خدا کی سمجھ بڑھنے کی، اولیاء الہی کی، امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد